اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ میں امریکہ گیا، وہاں پہ میں اپنی بچی کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ ایک کمرے کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، تو ایک کمرے سے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نکل کے آتے ہیں۔ میں ان سے مصافحہ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ ذرا میری بیٹی کو دم کر دیجیے۔ وہ کہتے ہیں میں تو آج کل امریکہ کے لیے کام کر رہا ہوں، یعنی مسکراتے ہوئے مزاح کے طور پہ۔ پھر میں ان کے ساتھ کمرے میں اندر چلا گیا۔ اتنا سا یہ خواب کا ذکر ہے، یہ مجھے پیش آیا۔ یہ ویسے ہی ایک مطلب ذکر کر دیا آپ کو۔ دراصل تو ہم بات کر رہے ہیں علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے جو افکار ہے پہلی وحی سے متعلق۔ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ سورہ علق کی آیات جو ہے وہ پہلی وحی نہیں ہے۔ اس پہ وہ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس کی سند پہ، اس کی متن پہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ نہیں کرتے بخاری شریف کی روایت کو۔ اس کے اندر کچھ ان کے اشکالات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا اکیلے ہو کے یہ کیوں تھا؟ پھر یہ ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیفیت طاری ہوئی، اس پہ ان کا اعتراض ہے۔ اب جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب خود قبول کر رہے ہیں ایک دوسری روایت کو، وہب بن کیسان کی روایت ہے، ابن ہشام کی سیرت میں یہ ذکر ہوئی ہے۔ انہوں نے ابن اسحاق سے یہ روایت ذکر کی ہے جس میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ اب یہ واقعہ جو سماعت فرمانے کے بعد اور پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ بخاری شریف کی روایت پہ جو اعتراضات پہلے کر رہے تھے، بعین ہی وہی اعتراضات جو ہے وہب بن کیسان کی روایت پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی روایت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرسل روایت ہے، اور یہ بھی ایک مرسل روایت ہے، لیکن اس کو غامدی صاحب قبول کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ جزوی طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ خود غامدی صاحب کے ہاں تضاد ہے۔ اس کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ وہ اعتراضات نہیں واقع ہوتے، اور اس پہ میں بات واضح ہو جاتی ہے جو پہلی وحی سے متعلق ہے، جبکہ بخاری شریف کی روایت جو ہے اس میں کچھ اعتراضات یعنی کہ ان کے ہیں۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ پہلے حصے میں جو خود اعتراضات وہ بخاری شریف کی روایت میں کر رہے تھے، اب خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا الگ سے، پھر تحنث کے لفظ کی وہ مزید وضاحت، اور یہ کہ یہ ایک دین حنیفی کی ایک روایت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے، ماں اہل و عیال جایا کرتے تھے، یعنی کہ رمضان کے مہینہ میں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اگر علامہ جاوید احمد غامدی صاحب وہب بن کیسان کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس میں یہ ایک علمی موقف ہے، اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اتنا کہ یہ ان کا موقف ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ مجمل طور پہ بیان ہوئی ہے، اور وہب بن کیسان کی جو روایت ابن ہشام کی ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بخاری شریف کی روایت کو ہی انڈورس کر رہی ہیں، اس کی مزید وضاحت کر رہی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کنٹراڈکٹری ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو فرشتہ آیا پہلی وحی لے کے، وہ خواب کا واقعہ تھا یا جاگتے ہوئے واقعہ تھا؟ اس کی علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ چونکہ حدیث کے شروع میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدا وحی کی ہوئی وہ رویا صادقہ سے ہوئی، سچے خوابوں سے ہوئی، اسی لیے پھر اس کی وضاحت حضرت عائشہ کرتی ہیں کہ رات کو جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے، صبح کو بعین ہی دن میں وہ واقعہ ہو جاتا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو خواب میں دیکھا، حضرت جبرائیل کو ان آیات کے ساتھ، اور دن میں وہی واقعہ بعین ہی پیش آ گیا ہو۔ تو یہ ایک توجیہ ہے اس روایت کی۔ دوسرا جو ہے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو اعتراضات کر رہے ہیں کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے۔ دیکھیں، انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بھی وحی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ ہے ذبح کا، وہ خود قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے، قد صدقت الرؤیا، یعنی کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خواب کے ذریعے بتاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، سورہ یوسف میں یہ بیان ہوا، اور بعد میں یہ خواب سچا بھی ہو گیا، یعنی کہ کافی عرصے کے بعد۔ تو یہ ایک اس کی مختصر سی توجیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب جو انکار کر رہے ہیں کہ پہلی وحی سورہ علق کی آیات نہیں تھی، جبکہ یہ خود وہب بن کیسان کی روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہل جو آیات ریویل کی گئی، جو ظاہر کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کی، وہ سورہ علق کی آیات تھی۔
جبکہ غامدی صاحب کا موقف ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں تھی، یہ خواب کا واقعہ تھا۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ خواب کا بھی اگر واقعہ تسلیم کر لیا جائے، پھر بھی پہلی آیات جو خود ظاہر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سورہ علق کی ہی آیات تھی۔ اور اسی وہب بن کسان کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو گویا وہ آیات میرے دل پہ نقش تھی۔ تو سب سے پہلا تعارف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کریم سے ہو رہا ہے وہ خود یہ سورہ علق کی ہی آیات تھی۔ تو یہاں سے غامدی صاحب کا مقدمہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی آیات نہیں تھی، جبکہ دونوں روایتوں سے، بخاری شریف کی ابن شہاب زہری کی حضرت عائشہ والی روایت اور وہب بن کسان کی جو روایت ہے، دونوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہل کی جو آیات ہیں وہ سورہ علق کی ہی آیات ہیں۔ تو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب مزید کیا کچھ بیان کرتے ہیں، اس کا ہم آئندہ اقساط میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔